لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں کیا ان کے کوئی تاثرات ہوتے ہیں انسانوں پہ؟ کوئی تاثرات نہیں ہوتے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے نام کے انسان پہ کوئی اثرات نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں جی یہ نام اس کا بڑا بھاری ہے اور اس کا نام بدل دو، اس کے نام کی وجہ سے اس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یا اس کا نام اچھا ہے تو اس کی جو ہے وہ اچھائیاں کو اس کو نعمتیں مل جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کا ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جس میں غلط معنی نہ آتا ہو، وہ اس لیے کہ جب اس کو پکارا جائے گا تو کم از کم اس کو برا نہ کہا جائے۔ جب اس کو پکارا جائے گا تو کم از کم کوئی ایسا لفظ نکلے جس کا معنی برا بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نام ایسا رکھنا چاہیے جس کا اچھا معنی ہو، یا ایسا رکھنا چاہیے جس کا کوئی معنی نہ ہو، یہ ہے۔ یا اس سے انسان وہ ایک نظریہ مراد لیتا ہے، یعنی وہ ایک عربی کا شعر بھی ہے نا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس امید پہ کہ اللہ مجھے بھی نیک لوگوں کے اندر شمار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو جن سے محبت ہوتی ہے نا، انسان ان کے ناموں سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ نیک لوگ صحابہ اکرام، انبیاء علیہم السلام، نیک لوگ۔ آج کل نام چننے میں کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ خواتین کے نام میں، کہ ایک انوکھا نام لے کے آؤ، یونیک نام لے کے آؤ جو دنیا میں کسی کا نام ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے کا نام رکھ لو، امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں، اس طرح کے نام رکھ لیے جائیں۔ جو تصور میں لایا جاتا ہے کہ کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، انوکھا نام ہونا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلامی اعتبار سے نام کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ یہ نام بھاری ہے یا یہ نام ہلکا ہے۔ صرف پکارنے میں اور بلانے میں احتیاط ہونی چاہیے کہ ایسا نام ہو جس کا اچھا معنی نکلتا ہو۔ کم از کم نام لے کے ہم کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کو اچھی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ کسی کا نام سالم ہے، چلو سالم کہہ کے سلامتی والا ایک دعا دی جائے یا فلاں کر لی جائے۔ اگر کسی کا نام ظالم رکھ دیا جائے، ظالم، تو جب ہم اسے پکاریں گے وہ ظالم، تو یہ اس کی مذمت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے یعنی نام وہ رکھنا چاہیے جس کے اندر کسی کے جو ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جابر نام رکھ سکتے ہیں، جابر نام رکھنا کوئی معنی نہیں، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ لیکن اگر آپ کسی کو جابر کہیں گے، او جابر ادھر آؤ، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو جابر کہہ رہے ہو تو اس کے اندر تکبر آ جائے۔ ہاں اگر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں حق پہ جو ہے وہ طاقت میں ہوں، اس لحاظ سے جابر، تو مفہومی بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پکارنے کے اعتبار سے اس میں جو ہے وہ اچھے الفاظ سے پکارا جائے، اس لحاظ سے ہے۔ باقی نام سے بیماریاں آتی ہیں، نام سے اس کی تقدیریں اچھی ہوتی ہیں، نام سے اس کے کام برے اچھے ہوتے ہیں، ایسا کوئی شریعت میں تعلق نہیں ہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف کی جاتی ہے عربی میں ذکر کا اخاک کا بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا ایسے حالت، ایسے الفاظ میں تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ بات کی جاتی تو اس کو ناپسند ہوتی، یہ غیبت ہے۔ اگر پتا ہے مجھے فلاں فلاں اتنا برا ہے، فلاں فلاں عورت اتنی اچھی نہیں ہے فلاں، تو میں اس کو کیوں دوسروں کو جا کے بتاؤں؟ مجھے کیا ملے گا اس سے؟ یہ غیبت بہت ساری لڑائیوں کی جڑ بنتی ہے یہاں سے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ غیبت کسی کے عیب بیان کرنا، اگر تو اس میں شرارت مقصد ہے، نوٹ کریے آپ، ایک ہی چیز میں ایڈ کر رہا ہوں، اگر تو اس میں فتنہ مقصد ہے تو اس کو عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ غیبہ اور نمیمہ میں فرق یہ ہے کہ غیبہ ہوتا ہے صرف دوسرے کا عیب بیان کرنا، بس آپ کا کوئی مقصد برائی کا نہیں ہے، آپ کا اس کو ذلیل کرنے کا مقصد نہیں ہے، آپ کا لڑانے کا مقصد نہیں ہے، اس کو بولا جاتا ہے غیبہ۔ نمیمہ چغلی جسے کہا جاتا ہے نا ہماری زبان میں، اسے عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ چغل خوری کہ کسی کا عیب اس نیت سے بیان کرنا کہ ان کی کوئی لڑائی ہو جائے، ان کا کوئی جھگڑا ہو جائے، ان کا کوئی اختلاف ہو جائے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں غیبت کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ ایک مثال مشابہت دے گی کہ کسی کا مردہ بھائی پڑا ہو تو اس کا گوشت کاٹ کے کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ اور بھائی مردہ، اور وہ بھی انسان، اور وہ بھی بھائی، جتنا وہ بری چیز ہے نا، غیبت بھی اتنی ہی بری چیز ہے۔ کیونکہ جب کسی کا ہم کسی کی عزت کو کھا رہے ہوتے ہیں نا، کسی بھائی کی غیبت، کسی بہن کی غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کا گوشت کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں انسان کی عزت اس کے جسم کے اعضاء سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ کسی کی عزت
کسی کی جو عزت ہے نا، عزت نفس، وہ اس کے جسم کے زخم ہونے سے زیادہ ہے. وہ ایک شعر بھی عربی کا سنا ہوگا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلواروں اور نیزوں کے نشان مٹ جاتے ہیں لیکن کسی کی زبان کی اور باتیں کی ان کے نشان نہیں مٹتے. تو جو باتیں اور تانے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ، وہ کبھی کبھی دل کے اندر چپ جاتے ہیں. تو یہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی وہ والی چبنے، وہ والی سائیڈ جو اس کی عزت والی سائیڈ ہے، اس کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. اس کی عزت کے مردے کے گوشت جو کاٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کو تشبیہ دی گئی ہے. پھر فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ ہے وہ اصول جہاں سے مسلم معاشرے میں دراریں پڑتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اللہ کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کروائے ہیں، اور جہاں سے راستہ نکلتا ہے برائی کا وہ راستے بند کیے. بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، برے نام نہ لو، کسی کے برے القاب نہ کرو، مذاق نہ کرو، قتال نہ کرو. دیکھو کتنی چیزیں آئیں، کتنی چیز. اگر صرف بول دیا جاتا نا کسی کا نقصان نہ کرو تو ساری چیزیں آ جانی تھی. الگ الگ حکم دے کے سمجھا دیا. اور آخر میں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یاد رکھ لیں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ انسان کو کسی کا عیب بیان کرنا جائز ہوتا ہے، جسے غیبت نہیں کہا جاتا. نمبر 1، اگر کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے، یا کوئی عورت اپنے ظلم کی داستان بیان کرتی ہے، میرے پہ فلاں نے ظلم کر دیا، لیکن اگر واقعتاً وہ ظلم ہو تو مظلوم کے لیے جائز ہے ظالم کے ظلم کو بیان کریں. مظلوم کے لیے جائز، اگر واقعتاً خامد ظالم ہے، بیوی مظلوم ہے، بیوی ظالم ہے، خامد مظلوم ہے، بھائی ظالم ہے. کیونکہ غیبت جو ہوتی ہے نا یہ اکثر رشتہ داروں میں ہوتی ہے. جو رشتہ داروں سے اوپر ہوتے ہیں نا، دوسرے لوگوں کی غیبت کوئی نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں. یہ خالہ، یہ چاچا، یہ چاچی، یہ فلاں، یہ فلاں، غیبتیں یہاں آ کے ہوتی ہیں. تو ہاں ظلم ہے تو اپنے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے. دوسری چیز، یہ دوسری جگہ کسی برائی کو بدلنے کے لیے مدد حاصل کرنی. ایک ظلم ایک الگ سے بڑی برائی ہے، لیکن ظلم کے علاوہ کوئی اور انسان ہے جو کہ مثال کے طور پہ کوئی یہاں ہمارے پاک و ہند میں بڑے عجیب سی بات ہوتی ہے کہ لوگ گھروں کے اندر اتنی اونچی آواز سے جو ہے وہ ڈیک لگا دیں گے، کیا لگا دیں گے کہ سارے پڑوسی تنگ ہو رہے ہیں. اب جا کے کسی دوسرے سے کہیں بھائی یہ برائی کرتا ہے، اور آ کے اس کو مل کے جو ہے وہ روک دیتے ہیں. یا کسی دوسرے کو کہیں کہ یار یہ میری سفارش کر دو، یہ ایسے کام نہ کیا کرے. تو کسی گناہ کو روکنے کے لیے کسی سے مدد لینی ہو تو اس میں بھی کسی کی برائی بیان کرنا گناہ اور غیبت نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے فتویٰ لینا. کسی مولوی صاحب سے بات پوچھنی ہے، فتویٰ لینا ہے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، اور آپ بتا رہے کہ فلانے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے خامد نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بیوی نے یہ کیا. تو اب آپ نے فتویٰ لینا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. تو آگے والے کے جب تک آپ پوری کھل کے نہیں بیان کریں گے تو مسئلہ وہ کیسے بتائے گا؟ اگر کسی کے وراثت کے مسائل ہیں، بہن کہے کہ میرے بھائی نے میرے حصے سارے کھا لیے، تو بھائی کا عیب تو بیان ہو رہا ہے نا. لیکن فتویٰ لینے میں، مسئلہ پوچھنے میں کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے مسلمانوں کو کسی برائی سے بچانے کے لیے تحذیر المسلمین. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ فلاں جگہ پہ چلے جائیں گے نا، فلانے کی شادی میں، فلانے کے ایونٹ میں، وہاں جا کے ان کے ساتھ برا ہونا ہے، وہاں سے ان کو روک دو، بھائی او بہن وہاں نہ جانا، یہ ایسا ہوگا، فلاں جگہ پہ نہ جانا، تمہارا نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی اگرچہ گناہ سے روکنا ہے، لیکن سائیڈ تھوڑی سی اور ہے. اسی کے اندر مشورہ بھی آ جاتا ہے. کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کا، بیٹے کا، فلاں کا، بھائی کا، بہن کا. وہ لوگ کیسے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ برے ہیں، تو یہاں اگر آپ بتا دیں کہ فلاں انسان کا ان سے معاملہ ہوا اور انہوں نے یہ برائی کی، تو اس کو غیبت نہیں کہا جاتا. مشورے کرنے میں فلاں بندے سے بزنس کرنا چاہتا ہوں، وہ کیسا ہے آپ جانتے ہیں اس کو، آپ کو پتا ہے فلاں اس کے اندر عیب ہے، آپ کہیں جی میں نے اس کا عیب بیان کر دیا تو غیبت ہو جائے گی. بڑا نہیں، مشورہ کرنے میں آگے والے کو صحیح مشورہ دینا.
اس مشورے میں آگے والے کی جس کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، ایک ایسا انسان جس کا گناہ سب کو پتا ہو، میڈیا پہ کھڑے ہو کے بری باتیں کرتا ہو، اپنے گناہ کو ساری دنیا کو دکھاتا ہو، تو ایسے کسی انسان کا گناہ بیان کرنا یہ اس کی غیبت نہیں ہوتی۔ یعنی جس انسان نے اپنے گناہ کو خود عام کیا ہوا ہو، تو ایسا انسان جس کے گناہ سب لوگوں کو پتا ہو، اس کا گناہ کا ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی۔ اور آخری اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کسی کی پہچان، کسی کا کوئی پہچان ایسے الفاظ سے بن جائے جیسے کہ وہ احادیث میں راوی آتے ہیں، اعمش آتا ہے، اعمى آتا ہے، اعمش اور اعمى، یہ نام اچھے نہیں لیکن ان کی پہچان ہی لفظوں سے لوگوں میں نام یہ پڑ گیا۔ اب کسی کا نام جو ہے وہ شریف ہو اور اس کے کام بڑے برے ہوں، تو اب نام کا کاموں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو بعض دفعہ کسی کا نام ایسے پڑ جاتا ہے، وہ ہمارے گاؤں میں ایک لوگ ہیں، ان کا نام ہے ہاتھی والے، یعنی ان کا پیچھے جو ہے نسبت ہے یہ فلانا کون، وہ فلانا ہاتھی والے۔ تو اب ہاتھی تو بڑا جانور ہے لیکن اب وہ پہچان بن گئی۔ تو اگر پہچان میں کسی کا نام کوئی برا ایسا آ جاتا ہے تو وہ غیبت نہیں ہوتی۔ یہ 6 جگہ ہیں جہاں پہ غیبت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کسی کا عیب بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں جماعت کراتے تھے اور وہ بھی ایک الگ مسجد مدینہ میں تھی جس میں جماعت کراتے تھے۔ انہوں نے مغرب کی نماز میں، نوٹ کریں، سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی تلاوت فرما دی۔ سورۃ بقرہ کتنی لمبی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، اور اس کی تلاوت کس میں نماز میں؟ مغرب کی نماز میں۔ سورۃ نساء تیسرے نمبر پہ بڑی سورت ہے، اس کی بھی اسی نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے اور فرمایا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ اس نماز میں، مغرب کی نماز میں لوگ اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ فرمایا کہ کیوں نہیں تم سورۃ طارق پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ طارق کا نام لیا تھا مغرب کی نماز میں، جس سے اندازہ ہے سورۃ طارق کا نام بھی لیا، سورۃ غاشیہ کا نام بھی لیا، اس طرح کی یا سورۃ اعلیٰ کا بھی نام لیا کہ اس طرح کی صورتیں ہیں جو ان نمازوں میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا خطاب جو اللہ کے نبی کو ہے وہ اللہ کے نبی سے ہو کر آگے امت کے ہر ایک فرد کو لاگو ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیغام تو صرف اور صرف اللہ کے نبی کے لیے تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جو بھی اللہ کے نبی کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ آگے امت تک پہنچا دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ آگے امت تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے والا خطاب اس بات پہ عذر نہیں چل سکتا ہے کہ یہ تو مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں الا یہ ہے کہ الگ سے کوئی دلیل آ جائے کہ یہ والی بات خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جیسے کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ والی بات، یہ والا حکم خالص آپ کے لیے ہے مومنوں کے علاوہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کوئی بیان کر دیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہو وہ امت کے ہر ایک فرد کو متوجہ ہے۔ ایک وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں جو اس شہر کو حلال کریں گے۔ حلال کا کیا معنی ہے؟ مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر کہا جاتا ہے۔ حرام لفظ جو ہے یہ ایک حرام وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ ایک حرام جو لفظ احترام سے نکلا ہوا ہے، اور حرام کو بھی حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچنا اللہ تعالیٰ کے لیے احترام ہوتا ہے۔ تو مسجد حرام اللہ کا گھر ہے اور مکہ مکرمہ کو حرم کہا جاتا ہے۔ وہ حرم جو ہے وہ احترام سے نکلا ہوا ہے، اور اس سے ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس حرم کے اندر لڑائی کرنا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے کوئی درخت کاٹنا، کوئی پودا کاٹنا، حتیٰ کہ اس میں کوئی چونٹی مارنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو آ کے فتح کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مکہ کے اندر اس میں لڑائی حلال ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے کے اندر، او لوگوں یہ مکہ حرام ہے، یعنی اس کی حرمت باقی ہے قیامت تک،
اور کوئی انسان یہ دلیل نہ لے لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے اس کو حلال کیا تھا، یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے اس میں لڑائی کو جائز کیا تھا، فرمایا وہ ٹائم ختم ہو گیا، اس کی حرمت اسی طرح باقی آ گئی جس طرح کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے اس کو جو ہے وہ حرمت والا جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ ہے شہر، تو وہ انت حلم بہذا البلد، یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ اس شہر کو لڑائی کے لیے کچھ ٹائم کے لیے حلال کریں گے، یہ ایک معنی لیا گیا ہے، لیکن واللہ علم زیادہ معنی اس کا یہی ہے کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، لہذا انہیں کوئی فکر نہیں ان کی معاش کے بارے میں کہاں سے کھائیں گے، کیونکہ وہ سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ ایسا واقعہ صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا یہ سورۃ واقعہ باقی سورتوں کی طرح ایک سورت ہے، اس کا روزی اور رزق کے لیے پڑھنے کا الگ سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو بھی عام صورتوں کی طرح پڑھنے پہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور اس کے مفہوم پہ عمل کرنے پہ، جیسے باقی قرآن مجید کے بات اور مفہوم پہ ایمان لانے پہ اور عمل کرنے پہ اجر ہے، ویسے ہی اس میں ہے۔ الگ سے اس کی کوئی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سورت کا نام کچھ لوگوں نے سورت غنا بھی رکھا ہوا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ غنا اور مالدار کرنے والی سورت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ اس کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں انہیں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جو اس کی کوئی اس طرح کی فضیلت بیان کرتی ہو کہ سورۃ واقعہ پڑھنے سے فاقہ دور ہوتا ہے، ان سے محتاجگی نہیں ہوتی ہے، ان سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک مضمون ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ غور و فکر کرنے والی چیزیں، یہ کائنات، یہ سب کچھ، یہ ایک مضمون ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا مضمون ہے امر اور نہیں، اور قرآن مجید کا تیسرا مضمون ہے پہلے قوموں اور انبیاء کے واقعات۔ یہ جو تین مضامین ہیں، ایک قوموں کے واقعات اور رسولوں کے واقعات، ایک امر اور نہیں، اور تیسرا اللہ کی توحید، اللہ کی جو توحید، اللہ کی پہچان جو قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ پوری کی پوری اس سورت اخلاص میں جمع ہے۔ اس لحاظ سے اپنی عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے یہ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ کیا اس کے پڑھنے سے 3 دفعہ ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اللہ اعلم، انکار تو نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کا جو زیادہ معنی لیا گیا اس حدیث کا وہ یہ والا معنی لیا گیا ہے۔ سورت اخلاص سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ اس میں اللہ کی صفت ہے اور میں اس لیے اس کو پڑھتا ہوں۔ ہر رکعت میں کیسے پڑھتے تھے؟ یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد مثال کے طور پہ کوئی سورت پڑھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورۃ غاشیہ پڑھ لی، سورۃ والضحیٰ پڑھ لی، کوئی اور سورت پڑھی، تو رکوع کرنے سے پہلے سورۃ اخلاص بھی پڑھ لی، یعنی باقی قرات کے ساتھ آخر میں سورۃ اخلاص پڑھ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سے، تو اس نے کہا جی اس میں اللہ کی صفت ہے اس لیے میں اس کو ہر دفعہ پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ تو سورۃ اخلاص سے محبت کرنا، اسے پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ہے۔ صبح اور شام 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ، اور باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے لگتے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے، ان میں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے اور پھونک کر پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھیل لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا۔ اس بارے میں بارہا بات ہوئی ہے کہ جب جنگ بدر ہو گئی، اسلام کا رعب اور دبدبہ چھا گیا۔ جو لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں، جو لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں فائدہ کہاں ملنا ہے، ان میں سے بہت سے ایسے کافر تھے جو مدینہ میں، مکہ میں ایسا کچھ نہیں تھا، جو مہاجر مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ مکہ کے خاص طور پہ وہ عبداللہ ابن ابی، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں ایک سردار اور بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور اس کی بادشاہت اور سرداری وہیں کی وہیں رہ گئی۔
اب جب اسلام غالب آتا ہوا نظر آیا اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو اس نے بھی مرعوب ہو کر اسلام قبول کیا، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح اس کا کچھ گروہ اور بھی تھا، تو یہ تھوڑا سا گروہ تھا جو مدینہ میں منافقین ہوئے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے اور جن کے نام ایک صحابی کو بتائے بھی تھے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں منافقین کی بحث میں ہم نے نفاق کے بارے میں کافی بحث پڑھی ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو سورۃ بقرہ کے شروع کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اور کافر اور منافق، وہ جو منافق تھا وہ اعتقادی منافق تھا، یعنی اندر سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو کہا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ والے منافق۔ اور وہ والا نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ختم ہے۔ کیوں ختم ہے؟ آج کل وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق کا مطلب یہ کہ اندر سے کافر ہے، اوپر سے مسلمان ہے۔ اب اس کے اندر سے کون سی آپ کے پاس سسٹم ہے، کون سا آپ کے پاس خوردبین ہے، کون سا آلہ ہے کہ آپ اس کے دل کے ایمان کو جان سکو؟ نہیں ہے۔ اب یا کفر ہے یا اسلام ہے، تیسرا درمیان میں نفاق نہیں ہے۔ وہ والا نفاق جو نبی کے دور میں تھا، وہ والا نفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر سے کفر ہوتا تھا، پکے کافر ہوتے تھے اور اوپر سے مسلمان ہوتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا۔ آج ہم کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ایک صحابی نے کافر کو قتل کر دیا تھا نا، کافر تو نہیں تھا، یعنی وہ کافر تھا، جب قتل ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، کہ آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے آج ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ منافق ہے۔ ہاں ایک نفاق دوسرا ہے جس کو عملی نفاق کہتے ہیں، لیکن وہ عملی نفاق کو ہم کفر میں نہیں لے جا سکتے، یا جو وہ وعیدیں ہیں نفاق والی فی الدرک الاسفل من النار والی، وہ والی وعیدیں ہم ان پہ نہیں لگا سکتے۔ اور وہ عمل کا نفاق ہے کہ انسان اس طرح عمل نہیں کرتا جیسے کہ اسے کرنا چاہیے، ایمان رکھتا ہے لیکن پوری طرح وہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں، ان تینوں میں جتنا اس کے اندر وہ چیز پائی جائے برائی، اتنا وہ نفاق ہے۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی وَإِنْ عَاهَدَ غَدَرَ، کوئی عہد و پیمان کرے تو اس میں بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ اس منافق کی نشانیاں، جتنا اس میں پایا جائے اتنا اس میں نفاق ہے۔ یہ عمل کا ہے، لیکن ایسے انسان کو ہم اسلام سے نہیں نکال سکتے۔ اب ہم جو ظاہراً لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اس کو منافق وہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کے دل کے اندر جا کے نہیں دیکھ سکتے۔ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، یعنی اس پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کافر ہے۔ درمیان کی اب کیفیت کا اطلاع ہمارے لیے نہیں ہے۔ جو عملی کوتاہیاں ہیں ان میں ایک عملاً نفاق ہے، اس سے صحابہ بھی ڈرتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس سے نہیں ڈرتے، گھبراتے نہیں۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا، گھر میں گئے تو کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ باہر نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا اے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، بئس ما تقول، بری چیز ہے جو کہہ رہے ہو۔ کہنے لگے ابو بکر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے ہم جنت جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم گھر میں آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی، اس کا مطلب منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دونوں شکایت کی کہ ہم تو کہ منافق ہو گئے۔ فرمایا اے میرے صحابی، یہ قلب ہے، دل ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اگر تمہاری وہ کیفیت رہے جو میرے سامنے رہتی ہے تو مدینہ کی گلیوں میں کناروں پہ فرشتے کھڑے ہو کے تمہیں سلام کیا کریں، لیکن یہ دل ہے، قلب ہے۔ قلب کو قلب اس لیے بولا جاتا ہے جس کا معنی ہے بدلنا، الٹ پلٹ ہونا، کبھی ادھر کبھی یہ سوچ، کبھی وہ سوچ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اس لیے اس کی طرف فکر نہ کرو، بلکہ اعملو، جتنی ہمت ہے اتنے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو اس نفاق سے ڈرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے۔
صحابہ کرام ڈرتے تھے، اور یہ ڈرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ ڈرتا ہے کہ میرے اندر نفاق نہ آ جائے۔ لیکن ایک بطور جماعت کے کہ یہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا گروہ ہے اور یہ منافقوں کا گروہ ہے اور یہ کافروں کا گروہ ہے، تو ایسے ایک گروہ کے طور پہ کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ صفت اندر کی ہے اور اندر کے بارے میں کوئی جھانک کے نہیں دیکھ سکتا۔